مسلمانوں کے اندر بدعت و خرافات، رسم و رواج کے نام پر مسلمان آپس میں متحد ہوتے ہیں۔ محرم کی خرابیاں، سفر کی خرابیاں، ربیع الاول کی بدعت و خرافات، اور رجب کی بدعت و خرافات، اور شعبان کے مہینے میں 14 شعبان 15ویں شعبان کی بدعت و خرافات، یہ ساری کی ساری وہ خرافات ہے جس کے بارے میں صحیح تحقیق آ جانے کے بعد، صحیح علم آ جانے کے بعد، یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ یہ بدعت ہے، یہ پتہ چل جانے کے بعد کہ رسول اللہ سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ خرافات اس کو صحابہ جانتے بھی نہیں تھے، اس زمانے میں اس کا وجود بھی نہیں تھا، پھر بھی جو ہم ڈٹے ہوئے ہیں اور جمے ہوئے ہیں اسی لیے کہ آپس میں نفرتیں نہ ہو جائیں، دشمنیاں نہ ہو جائے، خاندان کے اندر براس نہ پیدا ہو جائے، اپنے پرانوں کے طریقوں کو باقی رکھنا پڑتا ہے، اس لیے کہ کہیں خاندان میں توڑ ٹکڑا نہ ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرک شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، آج کا مسلمان بدعت و خرافات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ کہیں خاندان کے لوگ ناراض نہ ہو جائے، بڑے بوڑھے ناراض نہ ہو جائے، اس وجہ سے بدعات کو پالا جا رہا ہے، اسے سنبھالا جا رہا ہے اور اسے بڑا کیا جا رہا ہے، اور بچے وہی چیزیں دیکھ رہے ہیں، آنکھیں کھولنے کو تیار ہی نہیں ہے، بچوں کو بھی وہی تربیت دی جا رہی ہے۔ ایسے ہی رسم و رواج کا معاملہ ہے، شادی بیاہ سادگی کے ساتھ ہونی چاہیے، سب کو پتہ ہے۔ جہیز کی لعنت اپنے اندر کتنا بگاڑ رکھتی ہے سب سمجھ میں آ رہا ہے، اور شادی کو لے کر جو 8-10 دن سے رسمیں چلتی ہے، ان رسموں کے نقصانات، اس کا بگاڑ، اس کے فسادات، اس کے نتائج سب نگاہوں کے سامنے ہیں، پھر بھی ڈٹے ہوئے، پھر بھی جمے ہوئے۔ ارے بچی کی شادی ہے، بچی کو بچپن سے پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کی ہے، اب شادی کے ٹائم کیسے اسے ناراض کروں؟ اب بچی کو روانہ کرنے کا وقت ہے، اس کو اس کے سسرال بھیجنے کا وقت ہے، پتہ نہیں آگے کیا مقدر ہوگا کیا نہیں ہوگا، ابھی میرے پاس ہے، اس کی ہر خواہش پوری کرنی ہے، لہٰذا ساری رسمیں پوری ہو رہی ہے۔ اور جہیز کی لعنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ رب العزت کی ناراضگی کے ساتھ بچی کو رخصت کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ غلط ہے، پھر بھی ڈٹے ہوئے، اس لیے کہ رسم و رواج اور خرافات یہ ظلمات ہے، یہ تاریکیاں ہیں، یہ اندھیرے ہیں، یہ گناہ ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے، ان کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن مسلمان پھر ڈٹا ہوا ہے صرف اس لیے کہ آپس میں نفرتیں نہ ہوں۔ ارے بھائی سب کا کھانا کھایا ہے، جتنوں کا کھایا ہے اتنوں کو تو بلانا پڑے گا نا، شادی میں جس کے یہاں گئے ہیں، لڑکی کے جن لڑکیوں کے باپ پر بوجھ بنے ہیں، اب سب کا بوجھ اٹھانا ہے، سب کو کھلانا پڑے گا، سمجھ رہے ہیں، لیکن پھر پال رہے ہیں اس بگاڑ کو، اس خرافات کو کہ آپس میں نفرتیں نہ ہوں۔ یہ جو محبت سنبھالی جا رہی ہے نا، یہ ساری محبتیں موت پر ختم ہو جائے گی، آخرت میں ایک دوسرے کو لعنت ملامت کریں گے جب اس گناہ کا بوجھ اٹھائیں گے۔ آپس میں نفرتیں نہ پیدا ہو جائے، لوگ ناراض نہ ہو جائے، خاندان کے بڑے جب تک ہے، جب تک تو یہ مصیبت جانے والی نہیں ہے۔ جن خاندان کے جن بڑوں نے یہ ہلدی اور ساچک اور ناٹک اور فلا اور چنا کو رواج دیا ہوا ہے، ان کے باپ دادوں کی شادیوں میں بھی ہوا ہے، ان کی بھی شادی میں ہوا ہے، انہوں نے سارے بچوں کی شادیوں میں بھی کیا ہے، اور ناتا پوتی کی شادی میں بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں، قبر میں اور میدان محشر میں سب اپنے چھوٹوں اور اپنے بڑوں کی لعنت کا سبب بنیں گے۔ اور جوانوں کو آج سمجھایا جا رہا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ بڑے ناراض نہ ہو جائے، بڑوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور خصوصاً مرد حضرات تو پھر بھی باہر حالات دیکھ رہے ہیں، دین اسلام شریعت کو سنتے رہتے ہیں، وہ گھر میں بیٹھی بیچاری دادی اماں نانی اماں، نہ ہم انہیں حق پہنچانے کے لیے تیار ہے، نہ منت سماجت کر کے انہیں سمجھانے کے لیے تیار ہے۔ دادا جان سائیکل چلاتے تھے، اگر وہ پوتے کو کہہ دے کہ بیٹا تمہارے دادا نے سائیکل چلائی ہے، زندگی بھر سائیکل چلانا، کبھی گاڑی پر نہ آنا،
تو ہم سمجھاتے ہیں ان کو، ارے دادی اماں آپ کا زمانہ الگ تھا، آج کا زمانہ الگ ہے۔ گاڑی برابر سمجھائی جاتی ہے، فون کے اندر سے اگر کسی نامحرم کی آواز سنائی دے تو دادی اماں غصے میں چلاتی ہے کہ کس کی آواز آ رہی ہے، اس کے کان کو لگاتے ہیں، ارے دادی اماں یہ کمپنی کی آواز ہے، وہاں کی ریکارڈنگ ہے جو کہہ رہی ہے کہ ابھی انتظار کرو، فون ریسیو ہونے والا ہے، وہ کہیں اور بزی ہے۔ ایک ایک بات دادی اماں کہہ کر پیار محبت سے سمجھائی جاتی ہے۔ یہ رسم و رواج کا بگاڑ نہیں سمجھایا جاتا ہے انہیں، یہ خرافات نہیں سمجھائی جاتی ہے انہیں، وہ ناراض نہ ہو جائے اس لیے چل رہا ہے کام، اس لیے سارے بگاڑ کو، سارے رسم و رواج کو، سب کو پالا جا رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یکفر بعضکم ببعض، یہ سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے بیزارگی کا اعلان کر دیں گے، ویلعن بعضکم بعضا، یہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے۔ یہ دادا دادی اپنے پوتوں پر اور پوتے اپنے دادا دادی پر کل قیامت کے دن لعنت بھیجیں گے۔ آج کی محبتیں کل کی لعنت کے اندر بدل جائیں گی، کل کی دشمنی کے اندر بدل جائیں گی۔ اتنا کھلا حق، ایسی کھلی سچائی سامنے آ جانے کے بعد پھر جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے نہیں مانا تھا، ایسے آج کے لوگ بھی نہیں مانتے۔ ظاہر بات ہے ہر ایک کی نسل بہرحال جاری و ساری رہنی ہے قیامت تک۔ اگر ابراہیم کی نسل کے، ملت ابراہیمی کے فرزند حق کو قبول کر کے سارے نظام سے اور سارے خاندان سے اور رسم و رواج سے لڑ جانے کے لیے تیار ہے تو نمرود کے بھی روحانی فرزند موجود ہونے ضروری ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ کی بگڑی ہوئی قوم کے روحانی فرزند بھی تو موجود ہونے ضروری ہے۔ ہمارے زمانے میں دونوں موجود ہے، ایک وہ بھی ہے جو حق کو سمجھ کر سن کر تسلیم کر لیتے ہیں، ماضی کی خرابیوں کو لے کر چلتے نہیں ہیں، سہارا دے کر آگے نہیں بڑھاتے ہیں، بلکہ مان لیتے ہیں، اعتراف کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہماری ماضی کی غلطیاں ہو گئی ہے، اب افسوس کرتے ہیں، اب ہم اعتراف کرتے ہیں اپنی غلطی کا اور باز آ جانے کا عزم و ارادہ کرتے ہیں اور اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور آئندہ غلطی نہ کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ ایک وہ بھی ہے، اور ایک وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم کو تو کرنا ہے، اگر آپ ناراض ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے آپ ناراض ہو جائے، ہم ایک بڑی دنیا کو ناراض نہیں کر سکتے۔ بیچارے مولوی کو کیا پڑی ہے کہ وہ آپ کی شادیوں میں آپ کے فضول اخراجات کے خلاف بولے جا رہے ہیں؟ اگر ان کا مفاد ہوتا تو وہ تو اس کی تائید کرتے، اس لیے کہ ہر دعوت میں انہیں بھی بلایا جاتا، ہر رسم کے اندر وہ بھی شریک ہوتے، انہیں بھی مرغن غذائیں اور میٹھے اور مختلف مشروبات پینے اور کھانے کا موقع ملتا۔ وہ جو تمہارے خلاف چل پڑے ہیں اور تمہاری خرافات کے خلاف علم بغاوت بلند کر رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ حق ان کے پاس پہنچا ہے اور وہ آپ تک پہنچانا لازمی اور ضروری ہے۔ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کے مشرکوں کے اس بگاڑ کی، اس شرک کی جو بنیادی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ وہ آپس کا اتحاد چاہتے تھے۔ اتحاد اللہ بھی چاہتا ہے، لیکن اللہ کی رسی پر متحد ہو جاؤ۔ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو اور متحد ہو جاؤ، اختلاف مت کرو۔ تو اللہ کی رسی پر متحد ہونا ہے، یعنی دین پر جڑنا ہے، بددینی پر نہیں جڑنا ہے، بے دینی پر نہیں جڑنا ہے، بدعات خرافات رسم و رواج کے اوپر متحد نہیں ہونا ہے، دین پر متحد ہونا ہے۔ جو دین پر متحد ہوگا وہ موت تک بھی اتحاد باقی رہیں گا اور کل میدان محشر میں بھی باقی رہیں گا۔ ان کے بارے میں تو قرآن نے کہا کہ یہ ایک دوسرے پر لعنت ملامت کریں گے، لیکن جو دین پر متحد ہوا تھا ان کے بارے میں قرآن نے کہا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، دوست دنیا کے اندر محبت کرنے والے اور آپس میں دوستی رکھنے والے یہ کل قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین کے۔ تقوی والوں کے علاوہ سارے دشمن رہیں گے، یہ متقین رہیں گے جو میدان محشر میں بھی دوست رہیں گے، ایک دوسرے کو یاد رکھیں گے، ایک دوسرے کی خیر خواہی کے لیے وہاں بھی فکر مند رہیں گے۔ وہ جو اپنے حال میں بے حال رہیں گے
وہ تو وہ ہوں گے جن کے یہ حال سنائے گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کے نام لیوا تو امتی امتی کہنے والے نبی کے نام لیوا، وہ وہاں بھی ایک دوسرے کے محبت کرنے والے اور ایک دوسرے سے دوستی رکھنے والے ہوں گے۔ لہٰذا آج کے مجلس سے اور سورۃ العنکبوت کی ان آیات سے ہمیں یہی سبق مل رہا ہے کہ ہم ساری بدعات، خرافات، رسم و رواج، شرک، ان سب سے جو محبت پیدا ہوتی ہے اس محبت سے بیزار ہو جائے کہ ہمیں نہیں چاہیے ایسی محبت جس میں اللہ ناراض ہو رہا ہو۔ بندے راضی ہو کر اللہ ناراض ہو رہا ہے تو بندوں کی ایسی رضا نہیں چاہیے، بندوں کی ایسی خوشنودی نہیں چاہیے۔ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو محبتیں ہیں وہ محبتیں قیامت کے دن بھی باقی رہیں گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائیں، صحیح فہم عطا فرمائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس تقریر دل پذیر سے نصیحت حاصل کر کے اپنے بگاڑ کو سدھارنے کی توفیق، ہمت اور جرأت عطا فرمائیں۔ اسی طرح دینی، علمی، اصلاحی اور تاریخی دروس و بیانات سے استفادے کے لیے آپ کے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ یہ نغمہ حور جنت ہے، یہ ساز تم کو